کی چند آیتیں پڑھی اور محمد رسول کے غلام بن گئے، مشہور واقعہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بڑے بہترین آواز تھی۔ کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کھڑکی سے جب آواز آتی تھی تو مزدور لوگ مزدوری پہ جانا بھول جاتے تھے، صدیق اکبر سے قرآن کریم کو سنا کرتے تھے۔ کہتے ہیں عورتیں گھروں میں روٹیاں بنانا چھوڑ دیتی تھی صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے تھے، بچے کھیلنا چھوڑ دیتے تھے صدیق اکبر جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ لوگوں نے آواز لگائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یہ تیرا دیوانہ، یہ مستانہ، یہ کیسا کلام پڑھ رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں روٹیاں نہیں بنا رہی ہیں، ہمارے مرد جو ہے مزدوری پہ نہیں جا رہے ہیں، کاروبار پہ نہیں جا رہے ہیں، کاروبار بند کر کے اس کے کلام کو سنتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے صرف صدیق اکبر سے قرآن کو سن کر 13 لوگوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے کٹر کفار و مشرکین ہونے کے باوجود۔ ایک بات بتا دوں، ایک صحابی رسول ہیں جو طفیل بن عمر دوسی کے نام سے جن کو آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں طفیل بن عمر دوسی جب مکہ میں آیا، ابو جہل نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہاں ایک محمد نامی شخص جو ہے پیدا ہوا ہے اور وہ کوئی کلام سناتا ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، آپ اس سے جو ہے بچ کے رہیے گا، کیونکہ جو بھی اس کی بات سنتا ہے، اس کا کلام سنتا ہے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے، ایسا جادو ہے ان کی باتوں میں۔ عمر دوسی ہے، وہ اپنے کان میں جو ہے روئی ٹھوس کر مکہ کی گلیوں میں نکلا کہ میں اس کی بات کو نہ سنوں، لیکن وہ ایک دن اس نے ارادہ کر لیا کہ آخر دیکھو کہ یہ محمد کہتا کیا ہے، کیسا جادو ہے اس کی باتیں میں، کم سے اس کی بات سن کے تو دیکھو۔ اس نے اپنی کان سے جو ہے روئی نکالی، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس کو اچھا لگنے لگا، دوسرے کان سے روئی نکالی اور قرآن کریم کو سنتا گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کر محمد رسول اللہ کا غلام ہو گیا۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ انسان تو انسان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرنے لگے، جنات کا گزر ہوتا ہے، انہوں نے قرآن کریم کو سنا، کھڑے ہو گئے، سنتے گئے، اللہ کے نبی نماز ختم کیے تو ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا۔ ان جنات کو ان کی قوم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رہنما بنا کر بھیج دیا کہ اپنی قوم میں جو ہے تبلیغ کرو۔ یہ محمد رسول اللہ ہیں، صرف انسان کے ہی نہیں بلکہ یہ جنات کے بھی نبی ہیں، یہ ملائکہ کے بھی نہیں نبی ہیں، تمام انسانوں کے لیے نبی ہے، پوری کائنات کے لیے نبی ہیں۔ یہ تو آدم کے بھی نبی، نوح کے بھی نبی، سیس و ہود کے بھی نبی، تمام انبیاء کرام کے نبی، یعنی یہ نبی الانبیاء ہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، یہ قرآن کریم ہے۔ ابھی آپ جو ہے اس قرآن کریم کی تلاوت جو ہے سماعت فرما رہے تھے، اب کہتے ہیں اب اس کے بعد یعنی یہ اللہ کی حمد و ثنا تھی، اس کے بعد کہتے ہیں آقائے مدنی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ وہ مقام ہے۔ اب ان کی شان اقدس میں جو ہے نعتیہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جن کے صدقے و طفیل میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، کائنات کے ہر ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، کہتے ہیں جنس، انس، ملک، توریت، زبور، انجیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، کہتے ہیں ہر ایک چیز کو جس ذات کے صدقے و طفیل میں پیدا کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس ذات کی شان اقدس میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے آپ ہی کے علاقے کے انتہائی مشہور و معروف شاعر جناب حافظ و قاری غلام سرور صاحب کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور نعت نبی سے ہم تمام سامعین کو جو ہے مستفیض فرمائیں۔ دائش پر حافظ غلام سرور صاحب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
درد پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج خاکم بدہن ایک گناہ گار، میں کیا ان کی ثنا ذکر کروں، جن کی نظر پاک جگر پاک سفر پاک حضر پاک ہے سر پاک ہے در، پاک ہے پاکیزہ دندان۔ آج خاکم بدہن ایک گناہ گار، میں کیا ان کی ثنا ذکر کروں، جن کی نظر پاک جگر پاک سفر پاک حضر پاک ہے سر پاک ہے در، پاک ہے پاکیزہ دندان۔ آج خاکم بدہن ایک گناہ گار، میں کیا ان کی ثنا ذکر کروں، جن کی نظر پاک جگر پاک سفر پاک حضر پاک ہے سر پاک ہے در، پاک ہے پاکیزہ دندان۔ قبلہ اہل وفا کعبہ اصحاب صفا، نور ہدا حق ضیا بحر سخا، نہر عطا گلشن گلزار حیا، رحمت کامل کی ردا پے کرے اخلاص و ذیشان۔ آج خاکم بدہن ایک گناہ گار، اپنی رفتار میں گفتار میں اتوار میں اخلاق حمیدہ کے چمنزار میں اوصاف کے گلزار میں رکھتے ہیں وہ معیار جدا اور جدا شان۔ اپنی رفتار میں گفتار میں اتوار میں اخلاق حمیدہ کے چمنزار میں اوصاف کے گلزار میں رکھتے ہیں وہ معیار جدا اور جدا شان۔ پڑھ کے قرآن میں تم دیکھ لو، رحمان کا فرمان ہے اعلیٰ، سب سے بالا ہے نرالا، سب سے اعظم سب سے اکرم ہے شہ دین کا کردار انسان۔ آج خاکم بدہن ایک گناہ گار، منصب علم نبوت میں امامت میں شرافت میں عنایت میں ہدایت میں کوئی ان کے برابر کا بشر ہے نہ فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی خلقت رحمان۔ منصب علم نبوت میں امامت میں شرافت میں عنایت میں ہدایت میں کوئی ان کے برابر کا بشر ہے نہ فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی خلقت رحمان۔ منصب علم نبوت میں امامت میں شرافت میں عنایت میں ہدایت میں کوئی ان کے برابر کا بشر ہے نہ فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی خلقت رحمان۔ لیکن آدم سے کوئی عیسیٰ تلک آیا نہ آئے گا نبی، ایسا ہنسی ماہ جبی صاحب الطاف امی زیر قدم جس کے ہوا عرش بری سارے رسولوں کا ہے سلطان۔ آج خاکم بدہن ایک گناہ گار، دلیل خدا ہمارے نبی سبیل ہدا، ہمارے نبی دلیل خدا، ہمارے نبی سبیل ہدا، ہمارے نبی ہے شمس ضحیٰ، ہمارے نبی ہے بدر و دجا، ہمارے نبی ہے بدر و دجا، ہمارے نبی ہے کنز سخا، ہمارے نبی ہے حقی صدا، ہمارے نبی شگفتہ ادا، ہمارے نبی شگفتہ ادا، ہمارے نبی سراپا حیا، ہمارے نبی سراپا حیا، ہمارے نبی نبی کی رضا خدا کی رضا، نبی کی رضا خدا کی رضا، خدا کی رضا ہمارے نبی، خدا کی رضا ہمارے نبی ہے، ناراض اس سے خدا ہے جہاں۔
ہے ناراض اس سے خدا جہاں، ہے جس سے خفا ہمارے نبی، شاہ انبیاء وہ شاہ مرسلی ہے، ہمارے نبی سا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے نبی سا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے نبی سا کوئی بھی نہیں ہے۔ مقطع دعاؤں کے ساتھ پھر زحمت تمام حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ طلب موسیٰ پہ رب نے یہ کہا لن ترنی، جبکہ محمد کے لیے ادنی منی یعنی زمین پار فلک پار بنے، عرش پہ مہمان۔ طلب موسیٰ پہ رب نے یہ کہا لن ترنی، جبکہ محمد کے لیے ادنی منی یعنی زمین پار فلک پار بنے، عرش پہ مہمان۔ کیوں نہ سرور بھی فدا جان کرے اس پہ جو امت کے لیے روتا رہا، ظلم سہا اف نہ کہا، خاک بھی پتھر جو دعا دیتا رہا، بن کے عدو پہ مہربان۔ آج خاکم بدہن ایک گناہگار، آج خاکم بدہن ایک گناہگار،